بھارت اگر اپنے اندر دیکھے، اپنے گھر کو دیکھے، تو ابھی تقریباً کہتے ہیں کہ 67 کے قریب سیپریٹسٹ موومنٹس چل رہی ہیں، کچھ چھوٹی کچھ بڑی. آج پھر 33 سال مکمل ہو گئے آپریشن بلو سٹار کو، جب سکھوں کو وہاں پر مارا گیا. یہ تمام چیزیں انہیں نظر نہیں آتی ہیں. کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے، کہتا ہے یہ پراکسی وار ہے، پاکستان کرا رہا ہے، پاکستان لوگ بھیج رہا ہے. وہ کبھی بات کرتے ہیں ہمارے علاقوں کی، گلگت بلتستان کی، کبھی بات کرتے ہیں بلوچستان کی. تو یہ کیوں رہا ہے بھارت کی طرف سے، یہ رویہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جہاں تک کشمیر میں اسٹرگل کا تعلق ہے، وہ ایکچولی بھارت بکھلایا ہوا ہے، وہ اتنی اسپونٹینیس تھی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ اس کو بدنام کرے، کسی طرح یہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو کہ یہ آزادی کی موومنٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے یہ یہاں پہ انسرجنسی چھیڑی ہوئی ہے، جس سے وہ جو مظالم کر رہا ہے اس کو لیجیٹمیسی مل جاتی ہے کہ ایک انسرجنسی ہے، انسرجنٹس کو مارنے کے لیے آپ ہر طرح کے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ اس کے لیے لیجیٹمیسی چاہتا ہے تاکہ دنیا اس کو کنفرنٹ نہ کرے ہیومن رائٹس وائلیشن سے اوپر. دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پہ پریشر آئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیز فائر وائلیشنز آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایل او سی کی وائلیشنز ہوتی ہیں، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی تھی، لہذا ہم نے روکنے کے لیے، انفلٹریشن کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ انفلٹریشن کس کی؟ پہلی بات تو یہ کہ اب انڈیا نے 3 رو میں اپنی فینس لگائی ہوئی ہے، اور وہ اس میں کرنٹ بھی ہے اس فینس میں، اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں، کیمرے ہیں. وہ کیوں لگائی ہے؟ اگر پھر بھی انفلٹریشن ہو جاتی ہے تو اتنے اربوں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ کہ آپ روک ہی نہیں پا رہے، کہ روک نہیں پا رہے. سو پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی بھی 2 بزرگ شہریوں کو انہوں نے مار دیا and they termed them as spies. اچھا، یہ ان کی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ایسا بھیانک چہرہ ہے جو پبلک کے سامنے، دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح اپنے جرم کو چھپاتے ہیں. پھر انہوں نے، آپ دیکھیے کہ یہ جو انفلٹریشن کی بات کرتے ہیں، اس میں فینس کے علاوہ آپ اگر ایک بھی کو واقعہ ایسا دیکھ لیں جہاں کہ پاکستانی کو مارا گیا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے. جتنے ابھی انہوں نے جن کو کہتے ہیں کہ جی یہ گن مین تھے، ان کو مارا ہم نے، وہ بیچارے لوکل تھے اور ان کے نماز جنازہ کے لیے وہاں پہ ہزاروں لوگ نکلے. تو اصل چیز یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہندوستان ایک تو اپنا جرم چھپانا چاہتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی بڑی لارج اسکیل وائلیشن کرتا ہے، اور پھر اس پہ دیدہ دلیری. آپ دیکھیے کہ وہ جو جیپ کے سامنے آدمی باندھا انہوں نے، اس کا کیا کیا. یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ میرے انڈر کمانڈ لوگ ہوتے، میں تو ان کو پہلے بزدلی پہ جوتے مارتا. تمہیں ایک فوجی ہو، تمہیں بھیجا گیا وہاں پہ دفاع کے لیے، اور تم ایک نہتے انسان کے پیچھے چھپ کے اپنی جان بچا رہے ہو، اپنی جان. یہ پہلی تو بزدلی، انتہائی بزدلی اس کا کام کرو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو انسان کی جان بچانے کے لیے استعمال کرنا، یہ اس سے بڑی اور ہیومن رائٹ وائلیشن کیا ہو سکتی ہے. لیکن ایز یو رائٹلی سیڈ، آپ سے پہلے ہم مسعود خان صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی عالمی دنیا خاموش ہے، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. طارق پیرزادہ صاحب، یہ جو ابھی بات کی ہے کہ کشمیر میں پھر ایک تو یہ مظالم اور پھر ان کا دفاع، کہ جس طریقے سے وہ جیپ کے آگے اس کو کشمیری شہری کو باندھا گیا، اور اس پہ بھارتی آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی اٹس اے ڈرٹی وار اینڈ دیز آر انوویشنز، ہمیں انوویشنز کی ضرورت ہے، اور دفاع کر رہے ہیں، ان کو تمغہ دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں واقعی میں پھر سمجھ لیا جائے کہ عالمی برادری نے آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ ان کے مظالم کو بلکہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. 2 قوتوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ایک عالمی برادری نے، ایک پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے. 2 قوتوں نے. کم از کم میں ممنون حسین کو اتنی تو تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر کلبھوشن کا نام بھی لیا ہے، کشمیر کی بات، جس کا مقدمہ نریندر مودی وزیر اعظم پاکستان کا دوست جو ہے وہ عالمی عدالت میں لے کر گیا ہے. جبکہ اسی وزیر اعظم نریندر مودی کا دوست وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اسی کلبھوشن کا مقدمہ اس نے اقوام متحدہ میں لے جا کر پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو 2 قوتیں ہیں، وزیر اعظم پاکستان اور بین الاقوامی دنیا. اچھا، وزیر اعظم پاکستان ہی پاکستان کا ترجمان ہے اصل میں. اس کی زبان سے جس دن یہ لفظ نکلے گا کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اس دن یہ بات دنیا کے دارالحکومتوں میں سنی جائے گی. اس وقت مسعود خان بھی ایک اپنے اعتماد سے بات کر سکے گا. آزاد کشمیر کو تمام سیاسی سفارتی قوت جو ہے وہ اسلام آباد کے دارالحکومت سے
حاصل ہوتی ہے اور پھر دنیا کے سٹیج پر وہ جا کر اس کے جواز بنتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا اگر خاموش ہے تو میرے پاس میں اس کو سمجھ سکتا ہوں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہو گیا, بھارت کا پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا, بھارت کی سفارتکاری زیادہ بہتر ہے, بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے میں وہ تو دشمن ملک ہے, وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا, وہ تو دشمن کو تو وہی کرنا چاہیے جو اس نے کیا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج بھی اسمبلی کے فلور سے باہر آتے ہوئے حزب اختلاف اور ان لوگوں کے متعلق تو گفتگو کی, لیکن اس بین الاقوامی مسئلے کے متعلق جو 1948 سے اب تک 70,000 لوگوں کی جانیں لے چکا ہے, شاید اس سے بھی کہیں زیادہ, جو سینکڑوں لوگوں کی آنکھیں لے چکا ہے ابھی پیلٹ گن کے استعمال میں, جو بھی کئی سو کشمیریوں کی لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں, ہمارے کشمیری بھائیوں کی, پاکستانیوں کی کہنا چاہیے, لیکن وہ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن وہ سب پرچم میں لپٹ کر جو آدمی قبر میں جا رہا ہے نا, وہ اس سے بڑا پاکستانی کون ہو؟ اس سے بڑا پاکستانی جن صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے, کون ہو سب سے پہلے پاکستان؟ اگر اب دو باتیں میری بات سن لیجیے. وزیر اعظم پاکستان پاناما کیس میں الجھا ہوا ہے, اس کی زیادہ توجہ حسین نواز کو اس مقدمے سے بچانے میں ہے, اپنی کرسی کو بچانے میں ہے. اس کی توجہ کا مرکز جب یہ پاناما کیس نہیں بھی تھا, کشمیر اس وقت بھی نہیں تھا, تو میں نے یہ بات کو بدنامی کے لیے نہیں کہی, جب بھی کہی اور جتنی سینکڑوں دفعہ کہی کہ کشمیر سیاچین سرکل اور وزیر اعظم پاکستان کی دہلی نواز سوچ, جس کا مطلب بھارت سے تجارت کرنا ہے. میں ذاتی تجارت کی بات نہیں کر رہا ہوں. یعنی اگر میں اس کو مختصر کروں تو وہ یہ بات کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قیادت ہے موجودہ وہ اس سلسلے میں کبھی کچھ نہیں کرے گی. آپ نے نواز شریف صاحب کا, وزیر اعظم صاحب کا نام لے کے کہہ دیا کہ کشمیر کے سلسلے میں کوئی میں اس فکر کو مکمل کر دوں پھر آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ کشمیر سیاچین سرکل اور وزیر اعظم پاکستان کی سوچ دونوں کے درمیان کھلا تصادم ہے. لہٰذا آپ کے فکرہ مکمل کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کرے گا. اگر کسی نے کرنا ہے عسکری, نیم عسکری, مالیاتی امداد, عملی امداد, انسانی امداد, منصوبہ جاتی خفیہ معلومات کے ذریعے امداد, تو وہ افواج پاکستان نے کرنا ہے. اگر افواج پاکستان اور جنرل باجوہ اس پر پیش قدمی نہیں کریں گے, یہ تحریک تاریخ کی بہرحم ہاتھوں کا شکار ہو جائے گی. 7 لاکھ بھارتی فوج جو ہے اس کو شکست دینے کے لیے یہ لہو کافی نہیں ہے, یہ جذبہ تو کافی ہے, یہ لہو کافی نہیں ہے. لہو کے اندر وہ امداد چاہیے جس کا پاکستان قانونی طور پر پابند ہے 1948 اور 39 کی کردہ. جنرل صاحب, نیڈ یور کامنٹ آن دس. یہ جو بات کی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ افواج پاکستان نے کرنا ہے, حکومت پاکستان کا تو جو موقف پیرزادہ صاحب کا ان کے لیے وہ تو آپ نے سن لیا ہے, اور وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کی بات کریں تو رد الفساد, وہاں قربانیاں دیں, دہشت گردی آپ کے اپنے ملک میں اس کا آپ خاتمہ کر رہے ہیں. لائن آف کنٹرول پہ وہاں پر آج آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا, کبھی ہمارے وہاں پر فوجی شہید ہو رہے ہیں, اور کبھی تو جھوٹ بول دیا جاتا ہے جی سرجیکل اسٹرائک ہو گئی, کبھی تو پوسٹیں تباہ کر دیں. تو پھر کیا کرے فوج اس وقت, کیا کرے؟ دیکھیں, آرمی بہت کچھ کر بھی رہی ہے اور آگے کرے گی بھی, لیکن اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل پروجیکشن ہوتی ہے ملک کی فورن پالیسی کی یا کسی بھی ایشو پہ, اس کا نیم البدل آرمی کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کیونکہ اقوام عالم تک آواز آرمی کے ذریعے نہیں پہنچتی, نہیں ہو سکتا. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ جیسے مسعود خان صاحب نے بھی کہا, ہم بھی کہتے ہیں, یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اقوام عالم جو ہے وہ تو بے حس ہے, وہ تو آواز نہیں سنتی. دیکھیں, ضمیر اگر دنیا کا سو گیا تو جھنجھوڑے گا کون؟ اگر ہم جھنجھوڑنے میں ناکافی ہیں, ہم اتنی کوشش نہیں کر رہے, تو لازماً الزام تو پھر ہمارے اوپر ہے, دنیا تو سوئی ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو طارق پیرزادہ صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ایک بڑا افیکٹو فورن آفس جہاں ایک فل ٹائم فورن منسٹر ہو, یہ مل کے ایک ایفرٹ لانچ کریں اور اس میں اقوام عالم کو جگانا, جھنجھوڑنا, جو ہر طرح کی ایکٹیویٹی, اس میں سیمینارز آپ نے کرنے تھے مختلف ممالک میں باہر. لیکن وہ سپورٹ آپ کو حکومت سے چاہیے نا, جیسا پیرزادہ صاحب نے بات کی کہ مسعود خان صاحب جیسے اور لوگوں کی آواز مزید تگڑی ہو جائے نا. جی, حکومت کے بغیر نہیں ہوگی. اچھا, اس میں پھر ایک اور جو چیز, ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے, بڑے احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا ہم نام لیں, وہ اس لیے کہ وہ بیچارہ وہ شخص کرتا کچھ نہیں ہے.
دیکھیں نا آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل رشوت دے کے بٹھا دیا. آپ کو پتا ہے اس کمیٹی کا بجٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے. آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہتا, اور ایک دھیلے کا کام اس شخص نے نہیں کیا. سعدیہ میں جیل صاحب کی بات نہیں کرنا چاہتا. نئے بجٹ میں جسے اسحاق ڈار نے پیش کیا ہے, آپ کے اور ہمارے بہت پیارے فضل الرحمان صاحب کی کمیٹی کو 7 کروڑ روپے سے زیادہ کا بجٹ. تو آپ وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. مشال ملک صاحبہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی. ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں مشال ملک صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. کشمیر کی یہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کی ایک پرزور آواز ہیں. یاسین ملک صاحب کی اہلیہ بھی ہیں. مشال السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مشال میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں جو کشمیر کے اندر بھارتی مظالم جاری ہیں, برہان وانی کی شہادت, سبزار بھٹ کی شہادت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید زور پکڑ رہی ہے یہ تحریک, اور احتجاج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی مزید اجاگر کیا جا رہا ہے وہاں کشمیری نوجوانوں کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پہ میں ریفر کرنا چاہوں گی جو انہوں نے بات کی تھی جنرل بپن راوت نے, جو بھارتی آرمی چیف ہیں, ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی پولیٹیکل سولوشن ہو سکتا ہے کہ جی آپ کشمیری عوام سے ملیں, جا کر ان سے ملاقاتیں کریں, کوئی حل نکالیں, تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ کوشش کی تھی ماضی میں لیکن کارگل ہو گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سنجیدگی ہی نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں بھارت کے اندر؟ دیکھیے پہلے بھی اگر دیکھا جائے جو انسٹیٹیوشنل ابیوز ہے آف ہیومن رائٹس وہ تو پہلے بھی ہندوستان کرتا رہا ہے, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, مگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے آرمی چیف نے خود ایڈمٹ کیا ہے اپنے منہ سے کہ ہم یہ کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو کاش کے کشمیریوں کے ہاتھوں میں بندوق ہوتی تو ہم لوگ ان کو اور بھی زیادہ شوٹ کرنے کا ہمیں جواز ملتا, کیونکہ ان کے اوپر نیچرلی کور اپ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ اتنی بڑی قوم کو جو ان آرمڈ ہے, جو ڈسپوزیسڈ ہے, اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے اندر وہ ان کو پتھراؤ کے بجائے وہ ان کو شوٹر گن سے مار دیتے ہیں, پیلیٹ ویپن سے مار دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک کھلا ایک اوپنلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یو این نے بھی اس پہ بیان کیا ہے. اب تو بالکل اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ جس طرح کی ان کی پہلے بھی چلتی ہے فائرنگ چلیں گے, اب تو یو این کو کی وہیکل کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. ان کی طرف سے تو اب تو دے آر گوئنگ ٹو دا ایکسٹریم لمٹس, چاہے وہ بمبارڈمنٹ کریں, چاہے گرینیڈز کریں, چاہے کچھ کریں, دے وانٹ ٹو وائپ آؤٹ دا پاپولیشن. ان کو اور کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے جو ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کرنی ہے, حریت لیڈرشپ سے بات کرنی ہے, یا پاکستان کو آن بورڈ لینا ہے. کوئی بھی ٹرائی پارٹی ڈائلاگ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے. تو اس لیے اس وقت یہ ٹائم ویسٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کچھ ایکسپیکٹ کریں سم کائنڈ آف بریک تھرو کمنگ فرام دا انڈین اسٹیٹ اتھارٹیز, کیونکہ وہاں سے کچھ بھی نہیں آنا ہے. اب ساری کی ساری جو کام ہے, جو ایفرٹس ہیں, وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہونے چاہیے, انٹرنیشنل سپورٹ گیدر کرنے کے لیے ہونے چاہیے. اور اس وقت پاکستان کی نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ ملا کے آل پارٹیز ڈیلیگیشن جانی چاہیے دنیا بھر میں. جس طرح ابھی دوسرے پینلسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ملٹری ہی کر سکتی ہے اس کے بارے میں, مگر دنیا سنتی پولیٹیکل وائس کو ہے, جو پولیٹیکل مینڈیٹ, جو عوام کی آواز ہوتی ہے. تو جب تک کہ وہ نہیں بولیں گے, جب تک کہ وہ اس ایشو کو انٹرنیشنلی نہیں اٹھائیں گے, اس طرح اس میں ویٹیج نہیں آتی ہے. تو جب تک کہ گراس روٹ موبلائزیشن پاکستان کے اندر نہیں ہوگی کشمیر کاز کے لیے, جب پبلک کا پریشر نہیں گیدر ہوگا پولیٹیشینز کے اوپر, تب تک میں سمجھتی ہوں ان پولیٹیشینز نے کچھ خاص نہیں کرنا سوائے کچھ سٹیٹمنٹس دیے بغیر. ٹھیک جنرل صاحب, بات پھر وہی آ گئی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ ہمیں اس کے لیے آواز کس طرح سے بلند کرنی ہے اور آرمی سے ہٹ کے ہماری حکومتوں نے کیا کرنا ہے. اب ایل او سی کا معاملہ ہو, کلبھوشن یادیو کے انکشافات ہوں جو بھارت پاکستان میں کر رہا ہے, جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے, یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی سے ملاقات نہ ہو, کسی سے بات چیت نہ ہو, کسی کی نہ سنی جائے, صرف جو ہماری ون سائیڈڈ جو موقف ہے وہی پوری دنیا سنتی رہے, اور اس میں ابھی تک آپ کی نظر میں وہ کامیاب بھی ہے؟ جی بہت حد تک کامیاب ہے, اور کامیابی اسی وجہ سے ہے جب آپ کو سامنے سے مخالفت نہ ہو.
کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہ کسی طرف سے آئے تو پھر نیچرلی آپ تو ایک اوپن سپیس میں کام کرتے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے. دیکھیے میں چند ایک چیزیں عرض کروں. انڈیا میں جتنا بھی میڈیا ہے ان کے چینلز یہ موسٹلی انگلش میں کام کرتے ہیں, اور انگلش ایک ایسا میڈیم ہے جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے, سو آواز آپ کی پہنچتی ہے. ہمارا اردو کا میڈیا ہے سارا. پیمرا نے آج دن تک نہیں کیا کوئی ایسا انتظام کہ یہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان میں کہیں 1 گھنٹہ انگلش کا پروگرام بھی چلتا نظر آئے جو دنیا تک آواز پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آپ نے کشمیر کے ایک قانونی پہلو ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی شکل میں ہے. دوسرا اس کا انسانی پہلو ہے جو آپ کی بنیاد ہے تقسیم ہند کی کہ مسلمان میجورٹی علاقے ادھر آنے تھے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج انسانی حقوق کا مسئلہ. یہ 3 اسپیکٹ ہیں جن کو لے کے آپ نے یورپین کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے رائے عامہ جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے, اور اس میں انسانی حقوق والا پہلو تو ایسا پہلو ہے کہ جس پہ آپ جتنی بات کریں, مطلب وہاں پہ آپ سیمینارز کروا سکتے تھے, وہاں پہ آپ ویڈیو اور یہ چیزیں آپ نمائش وہاں پہ کروا سکتے ہیں جس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے اور حکومتوں پہ پریشر ان کی پبلک کا ہے کہ ہیومن رائٹس کی اتنی بڑی وائلیشنز ہو رہی ہیں. وہ چیز ہم نے قطعاً نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ ہے, مولانا حضرات اس میں کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں, لیکن یہی وہ وقت ہے جب آپ مولانا کو بڑی عزت سے فارغ کر سکتے ہیں, اور کشمیر کمیٹی کی جو امامت ہے وہ کسی اچھے امام کو دے سکتے ہیں جو کام کرے, جس کو ڈپلومیسی کا پتہ ہو, جو کشمیر کاز کو اچھی طرح سمجھتا ہو, جس کو کشمیر کے سارے مسئلے کی ہسٹری پتہ ہو, تاکہ دنیا کو جا کے بات کر سکے. ہم یہاں پہ اگر ساری چیزوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی بھی فیلڈ میں ایک پیسے کا کام نہیں کیا. یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے, اور خاص طور پہ اس موقع پہ جبکہ کشمیر کے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہوں. یہ تو ان حکمرانوں کے گریبان پکڑنے چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کس خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح بات. یہ چیز جو ہے یہ اس وقت جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ایک جرم ہے, قوم کے ساتھ ایک دھوکہ ہے. تو اگر اس وقت نہیں ان کو ہم ہلائیں گے, نہیں اٹھائیں گے, تو پھر کون سا وقت ہوگا. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں پیرزادہ صاحب سے اور مشال صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے بات ہوئی کہ یہ حکمران جو ہے ہمارے, ان سے سوال کرنا ہے, ان کو جھنجھوڑنا ہے. کشمیر میں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں, شہادتیں حاصل کر رہے ہیں, اور پھر اوپر سے جو بھارتی چیف کے بیان کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر نہ ہوتے, بندوقیں ہوتی, ہتھیار ہوتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, تب میں وہ کر سکتا جو میں کرنا چاہتا ہوں. اس قسم کی دھمکیاں بھی ہیں. آپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر لوگ بھجوانا بند کر دیں, نہیں تو ہارش میجرز کے لیے تیار ہو جائیں. یہ تمام چیزیں کس جانب جا رہی ہیں اس خطے کے لیے, بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. طارق پیرزادہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک طرف سے پھر سے دھمکیاں ہیں, کبھی تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی مزہ چکھائیں گے, آپ کی پوسٹیں ہم نے تباہ کر دی ہیں, آپ کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, یہاں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. جنرل صاحب نے کہا تھا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو اگر روک نہیں سکتے تو سوال تو یہ بھی بنتا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہارش میجرز ول بی ٹیکن, جو ان کے بھارتی آرمی چیف ہیں انہوں نے بیان دیا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے معاملے کو لے کر, خاص طور سے مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو لے کر, کوئی پولیٹیکل انیشیٹو وہاں سے سامنے آ سکتا ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے ایک بات جو کی تھی کہ ہمیں کشمیریوں کی تحریک آزادی کو وہ تمام ایندھن اور اسلحہ فراہم کرنا ہے اور مالیاتی کمک. اگر آپ پوری طرح وہ وسائل جس طرح ہندوستان اپنی فوج کو دے رہا ہے وہ وسائل آپ ان کشمیریوں کو نہیں دیں گے, اور اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. تمام لوگوں کو معلوم ہے کام دنیا میں کیسے ہوتے ہیں. روس اور چین دونوں ویٹ کانگ کو اور ویتنام کی فوج کو اور اس وقت کی ویتنام باغیوں کو بھرپور امداد دیا کرتے تھے, چونکہ بڑے ملک تھے, اعلانیہ کر سکتے تھے. آپ کو کوئی چیز اعلانیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ میں یہ اس لیے رہا ہوں, ذرا بات آپ ہی کے سلسلے میں ہے. آپ نے اس تحریک کو وہ قوت دینی ہے جس سے وہ ابھی تک وسائل کی کمی کی وجہ سے محروم ہے. یہ ان کے خون کی خوشبو ہے جس کی وجہ سے چاروں طرف بات پھیل گئی ہے تحریک آزادی کی. لیکن اس کا ایک دباؤ پیدا ہوا ہے ان کی تنہا اکیلی کوشش کا. کس کا؟
کشمیریوں کی خون سے ایک جو دباؤ پیدا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج سے 4 دن پہلے خود راجناتھ سنگھ وزیر داخلہ اور راوت صاحب جو ان کے آرمی چیف ہیں ان دونوں کا بیان ایکسپریس اخبار میں چھپا ہوا ہے, سارے اور اخباروں میں بھی چھپا ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کر رہے ہیں, دہشت گردوں کو دیکھ لیں گے, کشمیر ہمارا ہے, سب کچھ, لیکن اس کا حل یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جس میں کشمیری رہنماؤں کا انہوں نے نام خارج نہیں کیا تھا. جو آرمی چیف جنرل بپن راوت کا بیان کی میں بات کر رہی تھی وہ کو متفق نہیں لگتے پولیٹیکل انیشیٹو سے ٹو ریچ آؤٹ ٹو کشمیری پیپل. اسے اس کے ماضی میں بھی کر کے دیکھ لیا ہے. مجھے آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, نہیں لگتے, لیکن انہوں نے وہ بات کہی ہے کہ فوج کی بھی جان جو ہے انڈیا کی وہ کیسے چھٹے گی. دیکھیں نا وہاں بھی فوجی ان کا مر رہا ہے, اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں 10-15 فوجی جب ان کے روزانہ مرنے شروع ہوں گے, اگر کسی نے طارق پیرزادہ کے مشورے پہ عمل کیا تو یقین کریں وہ دباؤ جمع ان کے خون کا دباؤ, یہ دو چیزیں مل کر کشمیر کی تحریک آزادی کو ایک سیاسی حل کی طرف لے کر جائیں گی. کسی بڑے دباؤ کے بغیر کسی ریاست نے دوسری ریاست کو آج تک آزاد نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, میں مشال آپ کو بھی اس میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر لحاظ سے ریسورسز فراہم کرنے پڑیں گے, آپ کو امداد کرنی پڑے گی وہاں پر, تبھی یہ تحریک جو ہے وہ کسی نتیجہ خیز مرحلے تک کو پہنچے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم بھارت کے اپنے اندر دیکھیں بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کبھی وہاں پر ریپ کیسز ہو رہے ہیں, کبھی گائے کے معاملے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, سیپریٹسٹ موومنٹ 67 کے قریب اس کے اپنے ملک کے اندر چل رہی ہیں, لیکن وہ چہرہ وہ کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. یہاں پر جو ایک اصولی تحریک ہے آزادی کی اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, بلکہ یہاں پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا اس لمحے؟ بالکل جو بات ہے, جتنا بھی پریشر بڑھ سکتا ہے بڑھانا چاہیے پاکستان کو, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں نیلسن منڈیلا کی جو سٹرگل تھی اس میں افریقن سٹیٹ کی ان کو بڑی ہیلپ تھی جرنی ٹو فریڈم کے اندر, اور اسی طرح پیلسٹینین موومنٹ کو عرب ورلڈ کا بہت سپورٹ ہے. مگر جب کشمیر کی بات آتی ہے تو دیر از اونلی ون نیشن وچ از سپورٹنگ وچ از پاکستان, اور وہ بھی جب تک کھل کے نہیں کرے گا اپنی ڈپلومیسی انٹرنیشنلی. اور اسپیشلی میں سمجھتی ہوں جو انہوں نے ڈیلیگیشنز لاسٹ ایئر بھیجی تھیں کشمیر کے نام پہ, ان کا موسٹ آف دیم ور ناٹ ایکسپرٹس آن اٹ. وہ اس میں بہت کم تھے جنہوں نے کچھ اچھا وہاں پہ کام کیا, مگر بعد میں کوئی فالو اپ نہیں ہے. ایک سیکنڈ, ایک چیز جو مین ہے کہ اس کا ایک انٹرنیشنل کیمپین لانچ کرنی پڑے گی پاکستان کی اسٹیٹ کو, پاکستان کی حکومت کو, جس میں ہر وقت ڈیلیگیشن جائیں گلوبل کیپٹلز میں, ویژولز دکھائیں, اور بہت سے جو وکٹمز ہیں یہاں پہ جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جایا جائے. APHC ہے اس کو بھی لیا آن بورڈ لیں ڈیلیگیشنز کے اندر, جو ایکسپرٹس ہیں کشمیر کے اوپر ان کو لے کے جایا جائے, ایک ٹیمپو بنایا جائے, کیمپین ہو پوری دنیا میں. یہ نہیں ہو کہ ایک دفعہ سال میں کر دیا, بھائی بہت بلڈ شیڈ تھا تو ڈیلیگیشن بھیج دی, فرض پورا ہو گیا. جب تک اس کے اندر مومنٹم نہیں آئے گا اس ڈپلومیسی کے اندر, اور فل فوکس پاکستان کا اس وقت بائی لیٹرل پر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو انگیج کیا جائے, بلکہ انٹرنیشنل سپورٹ کی طرف. اور اب تو سی پیک بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سی دنیا انٹرسٹ لے رہی ہے پاکستان کے اندر, اور اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے بیکاز آف دیٹ. تو ان کو کنونس کیا جائے کہ اس ریجن میں امن اور اکنامک پراسپیرٹی اور بہتر آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ وے آؤٹ ہے ٹو انٹرنیشنلائز اے پیسفل سیٹلمنٹ آف کشمیر کاز. صحیح, آئی تھنک یہ بڑا اچھا سولوشن ہے, لیکن اس میں اگر جی کہہ لیجیے, پھر میں جنرل صاحب کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ نکی ہیلی نے جو کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مندوب ہیں, وہ ایک دفعہ ہیں, انہوں نے تو کھل کے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کی طرف ہمیں آنا ہے اس کو حل کرانے کے لیے, کیونکہ اگر ہم حالات کے خراب ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے, جس کے 2-3 مطلب تھے, بھارت اور پاکستان میں جنگ کو روکنا, کشمیر کے مسئلے میں کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم لامحدود ہے, جو انہوں نے نہیں کہا. لیکن ایک اچھے ڈپلومیٹ کی زبان یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک بات کہہ دیتا ہے جس میں تمام باتیں شامل ہو جاتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے امن و امان کا مستقل انتظام ہونا اس علاقے میں, کیونکہ یہ 1.5 ارب لوگوں کی آبادی کا علاقہ جو ہے اگر جنگ کی طرف جاتا ہے تو تباہی پھیل جائے گی. اور کسی جوہری تصادم کی صورت میں دیکھیں حالات, ریگن ایک بات بڑی خوبصورت کہا کرتا تھا, پریزیڈنٹ ریگن, وہ ایٹمی جنگ کا جب بھی ذکر آیا کرتا تھا تو کہا کرتا تھا سیمنن کے ساتھ مل کے, جارجیا جو ان کی سینٹ میجورٹی لیڈر تھا,
اور نیوکلیئر معاملات پہ بڑی نظر تھی اس کی. کہتا تھا ریگن کہ یو نیور سے نیور, کیونکہ یہ نہیں پتا ہے کہ کس وقت حالات کتنا برا رخ اختیار کر لیں. لہذا یہ جو بے شمار ہزاروں لوگوں کے ورثاء باقی ہیں جن کے بچے مارے جا چکے ہیں کشمیر میں, سرحدی لائن کنٹرول کے ساتھ مارے جا چکے ہیں, یار ان کے 100-200 کے گروپ لے کر آپ دنیا کے دارالحکومتوں میں جا, لے کے جائے کون؟ سوال یہی میں کر رہی تھی. لاسٹ کامنٹ جنرل صاحب, ٹھیک ہے جنرل صاحب آپ سے, یہ جس طرح مشال نے بھی کی, طارق پیرزادہ صاحب نے بھی بات کی کہ یو نیڈ این انٹرنیشنل کیمپین, لیکن اب اتنی ساری چیزوں میں الجھے ہیں جو ڈومیسٹکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی کیس کبھی کوئی کیس, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں ایک انٹرنیشنل کیمپین رن کرنے کے؟ ہم تیار نہیں ہیں, اور کیس بھی آپ دیکھیں, یعنی مجھے تو اس میں بھی مورالٹی کی کمی نظر آتی ہے کہ ایک وزیر اعظم اس کا اپنا کیس ہے اور وہ اختیار لے کے بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ اس کی تحقیقات اگر ہونی ہے تو اس کو خود ہٹنا چاہیے تھا. تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارا دیوالیہ نکلا ہوا ہے جہاں تک بالکل. لیکن حل یہی ہے, حل یہ ہے, لیکن آپ کو یہ ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا. ہمارے لوگوں کو جو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آج انڈیا بے شک وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, گولی چلا رہا ہے, لیکن آج ان کے اپنے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ہم پہلے دیکھتے رہے ہیں. بالکل, آج وہ اس چیز کا ان کو ادراک ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں.